ہیلتھ کیئر سسٹم کو، اس کے ہسپتالوں کو، اس کی ہیلتھ اتھارٹیز کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ اس ملک میں جو لوگ صحت کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ کہاں غائب ہیں، کیونکہ ہم سب ہسپتال جاتے ہیں علاج کے لیے، لیکن جب وہاں سے کوئی موت لے کر واپس آتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل ریگولیٹری اتھارٹی کے سی ای او ڈاکٹر کدوئی صاحب، اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ہیلتھ رپورٹر کراچی کے سبت حسان صاحب۔ کدوئی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہوا نشوا کا اور رضیہ کا، یہ بچے ہسپتالوں میں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، ان کے والدین لے کر جاتے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک کریکشن کر دوں کہ یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے فار بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ، خالی پرائیویٹ نہیں، ریگولیٹری اتھارٹی فار بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ۔ جی، اور اس میں جو آپ کا سوال ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت جب کمیشن کا قیام آیا تو اس سے پہلے کوئی بھی ریگولیٹری اتھارٹی سندھ میں موجود نہیں تھی، اور 2018 میں ہم نے اس کو فنکشنلی آپریشن شروع کیا فروری میں، اور سال بھر ہوا ہے ہمیں بھی اس کو آپریشن میں لائے ہوئے۔ اور اس عرصے میں ہم نے سب سے پہلا جو کام شروع کیا وہ رجسٹریشن، کیونکہ جب تک کہ ہم ہسپتالوں کو رجسٹر نہیں کریں گے یا جتنی بھی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس ہیں تو رجسٹریشن کے بغیر آگے موو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو سب کو اپنے ایمبٹ میں لانا تھا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کر سن 2018 تک اس صوبے میں، سندھ میں جتنے بھی ہسپتال چل رہے تھے وہ ان ریگولیٹڈ ہسپتال تھے، ان رجسٹرڈ ہسپتال تھے؟ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تھی نہیں، ہسپتال اپنی جگہ کام کر رہے تھے، مگر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام نہیں آیا تھا۔ پہلے ان ہسپتالوں کو کون دیکھتا تھا؟ 2010 میں ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام آیا ہے، ہسپتالوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا، مگر ریگولیٹری اتھارٹی ایز سچ نہیں تھی جو کہ ان کو اسٹینڈرڈ سے بات کرتی ہے، کوالٹی امپرومنٹ کی بات کرتی۔ تو ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا ہے کہ کوالٹی آف کیئر کو امپرومنٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کوالٹی کیئر کو امپروو کرنے کے لیے اب جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، خاص طور پہ سوالات صرف ڈاکٹرز پہ ہی نہیں اٹھ رہے، اب اس عملے پہ بھی اٹھ رہے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتا ہے ہاسپٹلز میں، نرسنگ سٹاف جو ہے، جو کمپاؤنڈرز ہیں، یہ سارے لوگ، ان کی ٹریننگ کو کس طرح سے دیکھتی ہے ریگولیٹری اتھارٹی، اور کس طرح سے میک شور کرتے ہیں کہ جو ٹریننگ ان لوگوں کو مل رہی ہے، ڈاکٹر تو ٹھیک ہے وہ MBBS یا BDS یا جو بھی اپنی ڈگریز لے کر آ رہا ہے، یہ سٹاف کس طرح سے انشور کیا جاتا ہے کہ یہ سٹاف جو ہے پراپرلی ٹرینڈ ہے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے؟ دیکھیے، وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کام یہ کیا کہ اسٹینڈرڈز بنائے ہسپتالوں کے، تاکہ ان اسٹینڈرڈز کو ہم اپلائی کر سکیں۔ تو جو رجسٹریشن ہمارے پاس ہسپتالوں کی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے 2 نمائندوں کو بلاتے ہیں ٹریننگ کے لیے آن آور اسٹینڈرڈز، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ٹریننگ لیں اور اس کے بعد اپنے ہسپتالوں واپس جا کے اس کو جو ہے نا ٹریننگ ان کو ریپلیکیٹ کریں۔ تو جب ہم ٹریننگ دے دیتے ہیں تو تقریباً جو ہے نا وہ 200 ہسپتالوں کو اس وقت ہم ٹریننگ دے چکے ہیں، اور ٹریننگ کے بعد ہمارا جو ہے نا وہ انسپیکشن کا مرحلہ جو ہے نا وہ آتا ہے، جہاں ہم جا کے ہسپتالوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں انسپیکشن میں جو بھی گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ہسپتالوں کے، وہ ان کو گیپس بتائے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ وہ ان گیپس کو امپروو کریں، یعنی کہ دارالصحت، یعنی کہ یہ جو ہسپتال ہے جو اس وقت متنازع بنا ہوا ہے دارالصحت، یہاں پر بھی آپ لوگوں کی انسپیکشن ٹیمز گئی ہوں گی، اس واقعے سے پہلے بھی جانا چاہیے تھا اور اس واقعے کے بعد تو یقیناً گئی ہوں گی، ایکشن کیا ہوا ہے سر ابھی تک دارالصحت یا یہاں پر جو ڈاکٹر نیگلیجنس تھی ہے؟ ہاں جی، دارالصحت رجسٹرڈ ہمارے پاس تھا، مگر اس کی پروویژن لائسنسنگ کی اپلیکیشن ہمارے پاس نہیں آئی تھی، جس کے لیے ہم ان سے مسلسل رابطہ کر رہے تھے، کہ کیونکہ اگلا مرحلہ جو ہے پروویژن لائسنسنگ کا ہوتا ہے، تو ان کی جو پروویژن لائسنسنگ کی اپلیکیشن ہے وہ اس واقعے کے بعد ہمارے پاس آئی ہے، اور اس کے بیس پہ جو ہے نا وہ ہم نے ایک ان کا انسپیکشن بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ جب اتوار کو یہ واقعہ میڈیا میں آیا تو میں خود گیا ہسپتال میں، اور والد سے بھی نشوا کے ملاقات کی اور ہسپتال کی انتظامیہ سے۔ میڈیا پہ آنے کے بعد گئے نا سر، مطلب بہت سے مریض تو ایسے ہیں جو میڈیا پہ نہیں آ سکتے، میڈیا نہیں اٹھاتا بہت سی چیزوں کو، مطلب ہم بھی کہاں کہاں تک پہنچیں گے، ظاہر ہے میڈیا پہ آنے کے بعد آپ گئے نا، میڈیا سے پہلے میں یہ پوچھ رہی ہوں انسپیکشن کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ آپ لوگ کتنا فریکوینٹلی ایک ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں، کتنا فریکوینٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مریضوں کی دیکھ بھال کس طرح سے ہو رہی ہے؟
देखिए, हम जो इंस्पेक्शन करते हैं वो प्रोविजनल लाइसेंसिंग के लिए करते हैं, और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि गैप्स क्या हैं उनके सिस्टम में, और उनको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के मेजर्स बताए जाते हैं कि कैसे उन गैप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फ़िलहाल हम इस प्रोसेस में हैं कि जो भी इंस्पेक्शन हो उसके तहत उनकी जो है वो गैप्स की आइडेंटिफिकेशन हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये जो दारुल सेहत आपके पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए आया था तो उस वक्त आपने प्रॉपरली इसको विजिट किया था? देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगला मरहला होता है हमारा प्रोविजनल लाइसेंसिंग का होता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब कोई अस्पताल आता है आपके पास तो रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होती है? सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स को देखकर या विजिट करके? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे होती है, और विजिट जो है वो प्रोविजनल लाइसेंसिंग के लिए कोई भी शख्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, आप हॉस्पिटल रजिस्टर कर देंगे ये चेक किए बगैर कि वहां पर क्या अस्पताल असल में मौजूद है भी या नहीं है, डॉक्टर जिनके सीवीज उसमें शायद लगे हुए हो तो वो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं भी या नहीं है, आप ये देखे बगैर उसको रजिस्टर कर देते हैं? ये हम चेक करते हैं कि अस्पताल मौजूद है या नहीं है, और जो डॉक्टर्स रिस्पांसिबल हैं उनको जरूर वेरीफाई किया जाता है, मगर जो विजिट किए बगैर चेक कर लेते हैं आप, आती है वो उसका हमारा सेकंड फेज है। इंफॉर्मेशन होती है जो लेके आते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, और उसका कांटेक्ट करते हैं, उनसे वेरीफाई करते हैं कि ये आया रजिस्ट्रेशन। अच्छा, क्योंकि हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात बहुत लाइसेंस होता है, हमारी रिपोर्ट्स में तो ये बात सामने आ रही है कि जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बगैर विजिट किए, बगैर वेरीफाई किए अस्पतालों को वेरीफाई कर रही है, अस्पतालों को रजिस्टर कर रही है, और आप लोगों की कारकर्दगी पर, आपकी कारकर्दगी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने 2018 से जब से आप शुरू हुए कोई काम नहीं किया है, किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दिखा सकते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है। देखिए, 5000 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट इजी टास्क, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं, ट्रेनिंग की है, तो जाहिर बात है ये काम ऐसा है कि जो हमने किया है हम उसको अचीवमेंट अपनी कहते हैं। चीज़ ये कि जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि पूरा प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसमें। और पहले जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर्स की जो PMDC लाइसेंस होते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं PMDC के साथ, और अगर वो अपडेटेड नहीं होते तो हम उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं, और उसको कहते हैं पहले अपना PMDC आप वैलिड रजिस्ट्रेशन लेके आएँ, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो ये नहीं कि जो है ना हम उनको बगैर देखे रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। तो ये इन अस्पतालों के साथ आप क्या कर रहे हैं जहाँ पर निशमा का मामला हुआ, दारुल सेहत, और फिर जो कोरंगी का अस्पताल है जहाँ पर रजिया के साथ ये केस हुआ, इन दोनों अस्पतालों के साथ आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आपकी क्या अथॉरिटी है कि इन अस्पतालों के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या करेंगे? देखिए, हमारे तरीक़ार में शामिल है कि अगर कोई इन्वॉल्व है उसमें जो अगर मेडिकल से रिलेटेड है, हमारे पास डॉक्टर ने मान लिया ना, अगर से उसमें केस में तो डॉक्टर ने मैं पूरी बात जी फरमाइए। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि जो इन्वॉल्व, पूरी बात करने दें मुझे कि चीज़ें अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व है और जो इन्वॉल्व है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि जो रेगुलेटरी काउंसिल जिसके तहत उनको लाइसेंस दिया गया है उनको वो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट वो लें, और जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कि ट्रेनिंग उनको दी जाए उस हवाले से, जो कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग का एक सेटअप मौजूद है, और हम उनको सपोर्ट करते हैं बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, अपग्रेड किया जाए उनको। अच्छा, और उसके साथ साथ हमारे पेनल्टी का भी जो है ना वो रिकमेंडेशन है कि एक्शन लेना चाहिए, भी प्रपोज करते हैं। लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जिसके पास इख्तियारात तो जाहिर हैं, उसको फंड्स की भी जरूरत होगी, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सीरियसनेस नजर आती है? क्या आप लोगों की तरफ फंड्स दिए गए हैं? देखिए, फंड्स का अभी इशू जो है ना वो अभी चल रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस साल का हमारा एलोकेटेड बजट था वो हमें मिल जाए, जो कि अभी तक नहीं मिला है हमें। कितना बजट है वो? 365 मिलियन। 365 मिलियन का बजट आपको मिलना है। आपको क्या लगता है ये अजरा पेचोहो साहिबा जो कि सिंध की सूबाई वजीर सेहत हैं, वो इस मामले पर बिल्कुल गायब हैं, क्या उनकी तरफ से कोई सीरियसनेस है? क्या वो चाहती हैं कि कुछ मामलात हल हों? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते डेफिनेटली जिम्मेदारी है, और हम उन्हीं के तहत गवर्न कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती हैं हम उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के तहत काम करते हैं।
ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ کراچی میں، سندھ میں صرف یہ ایک ہسپتال تو نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے میڈیا پہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کا نام سامنے آ گیا لوگوں کے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی میڈیکل نیگلیجنس ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلط دوائیاں دے دیتے ہیں یا مس ڈائگنوز کر دیتے ہیں. ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہے آپ لوگوں نے جو بڑے ہسپتال ہیں جب سے آپ بنے ہیں، جب سے آپ کا ادارہ بنا ہے؟ کون سے کیسز ایسے ہیں جو آپ نے نپٹا کر فائنل کر دیے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اس عرصے میں تقریباً 50 کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس 50 میں سے ہم نے 29 کمپلینٹس کو جو ہے نا وہ فائنلائز کیا ہے، اور باقی جو 16 ہے انڈر پروسیس ہیں، 4 سب جوڈیس ہیں. تو اس میں پورے سندھ سے ہمارے پاس جو ہے نا کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں. اس میں جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کے میل پریکٹس کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ میں میل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی ہے. تو جو جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈاکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس کیس میں جو کہ میل پریکٹس ہوتی ہے، تو ان کو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے ٹو دے ریگولیٹری کاؤنسلز لائک PMDC. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سبتے حسان موجود ہیں جو کہ ہمارے ہیلتھ رپورٹر ہیں کراچی کے. السلام علیکم سبتے، یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے نشوا کا اور رضیہ کا، اس پر جو ہماری سندھ کی عذرا پیچوہو صاحبہ ہیں وزیر صحت، وہ کہاں ہیں؟ اب تک ان کو تلاش کر لیا گیا یا تلاش گمشدہ کے اشتہار لگوانے پڑیں گے ان کے؟ وعلیکم السلام اویس، بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے، شاید میں اپنی کنورزیشن جو تھی اس کا آغاز ہی اس سے کرتا. گزشتہ رات جب یہ واقعہ ہوا، کل شام میں جب ہم نے دیکھا کہ بچی جو تھی اس کی تدفین کا معاملہ ہو رہا تھا، تو میرا پہلا کام یہی تھا کہ میں وزیر صحت سے رابطہ کروں، ان سے پوچھوں کہ کہاں ہیں وہ کمیشنز، کہاں ہیں وہ تمام تر اتھارٹیز جو کہ اختیار رکھتی ہیں سب پر. تو میں نے ایک میسج جو تھا، کیونکہ کال تو وہ ریسیو کرتی نہیں ہے، ہماری جو وزیر صحت ہیں وہ کبھی بھی کسی کی کال براہ راست ریسیو نہیں کرتی. ہم نے بارہا ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آتا. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے کسی ایونٹ پر ہی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پر کسی ایونٹ میں یا تو کسی پولیو کی انوگریشن کے لیے آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں میڈیا سارے اپنے مائکس لگا دیتا ہے اور ان سے جتنے سوال ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتا ہے، اور وہ اس کے ویسے ہی جواب دیتی ہیں جس طرح سے کوئی چھٹکارا پانے والا جواب ہوتا ہے. جب کل ان کو کال کی گئی تو انہوں نے کال ریسیو نہیں کی. اس کے بعد میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کل صبح ہم آپ کو اسی پروگرام میں جو کہ مارننگ شو ہے اس میں ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. تو ان کی جانب سے رپلائی یہ آیا کہ سوری انویل، اتنا سا رپلائی تھا، یعنی کہ انویل ہے. تو اس ملک کے صحت کا سسٹم انویل ہے، اس ملک کے صحت کی وزیر جو ہے سندھ کی وہ انویل ہے، مگر ویل کرنے کے لیے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا. اب یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہماری، جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے CEO کدوائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کا کیا رپورٹنگ ہے جس میں یہ بتائیے ہمیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ یہ اتھارٹی کچھ کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کیا معاملات ہیں ان کے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسا کہ اس اتھارٹی کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح سے دیگر صوبوں میں یہ کام جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے کیا جاتا ہے کسی بھی کمیشن کے تھرو، اور لوگ جو ہیں اس پر سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ گورنمنٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ نہیں کرتا، اور وہ اپنی آزادانہ باڈی کے ذریعے اس کا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں. 2014 میں جیسا کہ آپ کو ساری اس کی ہسٹری معلوم ہے، اسمبلی میں بل پاس ہونے کے بعد اس کا قیام ہوا، اور 2016 میں یہ مکمل طور پر فعال ہونا شروع ہوئے. اب بھی یہ اسی جانب تھے کہ اس پروسیس میں تھے، اس پوزیشن میں تھے کہ ابھی انہیں بہت کام کرنا تھا. پہلا کام جیسا کہ اس کمیشن کا تھا کہ تمام جتنے بھی کلینکس ہیں، جتنے بھی اسپتال ہیں پرائیویٹ اور جتنے بھی دیگر ادارے ہیں، چھوٹے کلینکس ہیں، ان کو رجسٹر کیا جائے، اس کے بعد ان کی لائسنسنگ کی جائے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ اس معاملے میں کافی سست روی دکھائی دی. گو کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک بڑا کام ہے، لیکن جو چیلنجز سامنے تھے کمیشن کے، اسے چاہیے تھا اس کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا جاتا. ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبتے حسان، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر منہاج کدوئی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا.